بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہو اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے بمقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگا۔ فائدہ، یعنی اس اجتماع کی بے برکتی اور رضاعت پر حسرت ہوگی اور کیا بعید کہ وبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر حق تعالی شانہ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرما دے، چاہے مطالبہ اور عذاب فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو۔ راہ گروں کو بوقت ضرورت راستہ بتاؤ، یعنی جو راستہ کھو گئے ہو انہیں راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیز سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لو یا نیچے کر لو کہ اس پر گناہ نہ پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقام پر ہو، کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پانگ میں آ جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤ، ایک ایسی نیکی کے بارے میں بتاؤ جو بڑی ترازو میں تلے، کیونکہ چھوٹی چیز کو بڑی ترازو میں نہیں تلا جاتا، ظاہر سی بات ہے بڑی چیز کو ہی بڑی ترازو میں تلا جاتا ہے۔ وہ نیکی یہ ہے، اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ میں اپنے ہر ویڈیو کے آخر میں یہ دعا پڑھتا ہوں، مطلب یہ دین کی، حالانکہ اللہ کا ذکر بھی اس میں کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی بتاتا ہوں، اور الحمدللہ ہر ویڈیو کے آخر میں وہ دعا پھر بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ ہر مجلس کا کفارہ ہے، یہ لازمی ہے۔ یہ دیکھو کتنی بڑی نیکی ہے، یہ ایک دن میں مثلا الحمدللہ کتنی بڑی نیکی انسان کما لے سکتا ہے۔ تو یہ میں پیج نمبر، حدیث نمبر اور مضمون نمبر سب کچھ ویڈیو کے آخر میں ضرور بتاؤں گا۔ ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ حدیث بالا میں برائیوں کے نیکیوں سے بدل دینے کی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا: میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں: پس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالی شانہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اس حدیث شریف کے متعلق علماء سفیر کے چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے اعمال کرنے کے نیک اعمال کی توفیق حق تعالی شانہ کے یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں کہ گرمی کے بجائے سردی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آدمی کی عادتیں طبعی ہوتی ہیں اور بدلتی نہیں۔ مثال ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ڈھل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق
کر لو، اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عادات کا زائل ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس طرح عادات اتنے مشکل سے بدلتے ہیں، لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک بدل دیں گے۔ اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ صوفیاء اور مشائخ جو عادات کی اصطلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عادتیں نہیں بدلتی بلکہ ان کا تعلق بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے مزاج میں غصہ ہے، وہ مشائخ کی اصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے کہ غصہ بالکل باقی نہ رہے، یہ تو دشوار ہے۔ ہاں، اس غصے کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلا بیجا ظلم، تکبر وغیرہ، ان کے بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پر، اس کے احکام کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک زمانے میں مسلمانوں کی اعذار ثانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے کفار پر ٹوٹتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کا بھی حال ہے۔ تو توضیح کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلق بجائے معاصی کے حسنات سے فرما دیتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ حق تعالی شانہ ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق فرما دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرانے گناہ یاد آ کر ندامت اور توبہ کا سبب ہوتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جو عبادت ہے اور نیکی ہے ثابت ہو جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اگر مولا کریم کو کسی کی کوئی ادا پسند نہ ہو تو اس کو اپنے فضل سے برائیوں کے برابر نیکیاں دے۔ وہ کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، قدرت والا ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا کیا کہنا، اس کی مغفرت کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے، اس کا عطا کون روک سکتا ہے، جو دے رہا ہے وہ اپنی ہی ملک سے دے رہا ہے، اس کو اپنی قدرت کے مظاہر بھی دکھانا ہے اور اپنی مغفرت کے کرشمے بھی اسی دن ظاہر کرنا ہے۔ حدیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جپخ مختلف طریقے سے وارد ہوئی ہے، جس کو بہجت النفوس کے مختصر طور پر ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حساب چند انواع پر منتقم ہوگا۔ ایک نوع یہ ہوگی کہ بعض بندوں کے نہایت مخفی رحمت کے پردے میں محاسبہ ہوگا اور ان کے گناہ ان کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت ایسا کیا، اور اس کے اقرار بغیر چارہ کار نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کثرت سے یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تجھ پر ستاری کی، آج بھی ستاری کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ شخص اور اس جیسا ہوگا اور حساب کے مقام سے واپس جائے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا مبارک بندہ ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو اس کے گناہوں کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک نوع ایسی ہوگی کہ ان کے لیے چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ اچھا ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، تو جلدی سے کہیں گے کہ ابھی اور ابھی گناہ ایسے ہیں جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے۔ اسی طرح انواع کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے پیشی اور حساب ہوگا۔ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو ابھی ذکر نہ کیے جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائے اور ان پر باز پرس کی جائے
چنانچہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالے ساتھ اس کو جتایا جائے گا۔ وہ انکار کیسے کر سکتا ہے، اقرار کرتا جائے گا۔ اتنے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے، تو وہ جلدی سے کہے گا کہ ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اس قصے کو نقل فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ اس قصے میں اول تو جہنم میں سب سے آخر میں نکلنا ہے، یہی کیا کم سزا ہے؟ دوسرے کیا معلوم کس شخص کا قسمت ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے گناہوں کی تبدیلی ہو؟ اس لیے اللہ کی پاک ذات سے امید کرتے ہوئے فضل کا مانگتے رہنا بندگی کی شان ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونا ضرورت ہے۔ البتہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا سبب اخلاص سے مجالس ذکر میں حاضری حدیث بالا سے معلوم ہوتی ہی ہے، لیکن اخلاص بھی اللہ ہی کی عطا سے ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہنم سے آخر میں نکالنے والے کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک متعدد بجماعت اگر نکلے تو بھی ہر شخص آخر میں نکلنے والا ہے، اور جو قریب آخر کے نکلے وہ بھی آخر ہی کہلاتا ہے۔ نیز خاص جماعت کا آخر میں بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اہم مسئلہ اخلاص کا ہے، اور اخلاص کی تاکید اور بھی بہت سی احادیث میں اس رسالے میں نظر سے گزرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص ہی کی قدر ہے۔ جس درجے کا اخلاص ہوگا، اسی درجے کی عمل کی قیمت ہوگی۔ صوفیہ کے نزدیک اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ قال اور حال کے برابر ہو۔ ایک حدیث میں آئندہ آ رہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ گناہوں سے روک دے۔ بہجت النفوس میں لکھا ہے، ایک بادشاہ کے لیے جو نہایت ہی جابر اور مستعد تھا، ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جا رہی تھی۔ ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور حسقدر ٹہلیاں شراب سے بھری ہوئی تھی۔ اس صاحب نے یہ سب ہی توڑ دی، لیکن ایک چھوڑ دی۔ کسی شخص کی ہمت ان کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس بادشاہ کے تشدد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کس طرح جرأت کی؟ بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ اس کو بھی تعجب ہوا، اولاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جرأت کی، اور پھر اس پر کہ ایک مٹکی کیوں چھوڑ دی۔ ان صاحب کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اس کا نقاضہ ہوا کہ اس لیے ایسا کیا۔ تمہارا جو دل چاہے سزا دے دے۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایک کیوں چھوڑی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اولاً اسلامی غیرت کا تقاضا تھا، اس لیے میں نے توڑ دیے، مگر جب ایک رہی تو میرے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی کہ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹا دیا، تو مجھے اس کے توڑنے میں شبہ ہوا کہ یہ حظ نفس دل کی خوشی کی وجہ سے ہے، اس لیے ایک کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، مجبور تھا۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کوڑا کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے چل دیا۔ راستے میں شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں ملا۔ عابد سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں درخت کاٹنے جاتا ہوں۔ شیطان نے کہا تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کو ایک محمل
کام کے واسطے چھوڑ دیا۔ عابد نے کہا یہ بھی عبادت ہے۔ شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد اس سے سینے پر چڑھ گیا، وہ عابد شیطان کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی اور کہا اچھا ایک بات سن لے۔ عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر اس کو فرض تو نہیں کیا، تیرا اس سے کوئی نقصان نہیں، تو اس کی پرستش نہیں کرتا، یعنی تو اس کی پرستش نہیں کرتا، تجھ پر کوئی نقصان نہیں، ان کو بھی مت روک اس سے۔ یہ شیطان کہنا چاہ رہا تھا اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے سے اس کو کڑوا دیتا۔ عابد نے کہا میں ضرور کاٹوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا۔ وہ عابد پر اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے کہا اچھا سن، ایک فیصلہ والی بات تیری طرف نفع کی کہوں گا۔ اس نے کہا کہہ۔ شیطان نے کہا تو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، تو اس کام سے باز آ، میں تجھے روزانہ 3 دینار اشرفی دیا کروں گا جو روز تیرے سرہانے رکھے ہوئے ملا کریں گے، تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائے گی، اپنی اعضاء پر بھی احسان کر سکے گا، فقیروں کی مدد کر سکے گا اور بہت سے ثواب کے کام کر سکے گا۔ اس میں ایک ہی ثواب ہوگا اور وہ بھی بیکار کہ وہ لوگ پھر دوسرا لگا لیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آ گیا، قبول کر لیا۔ دن تو وہ اشرفیہ ملے لیکن تیسرے دن نہ ملے۔ عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑی لے کر پھر چلا۔ راستے میں وہ بوڑھا ملا، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے بتایا کہ اسی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا۔ وہ بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے مغلوب کر دیا تھا۔ اس مرتبہ دنیا کا دخل تھا، اس لیے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کے واسطے کیا جائے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ تو کتنے مزے کا واقعہ تھا وہ پچھلا واقعہ، کتنے مزے کا تھا، کیا کیا ہی زندگی حضرات نے گزاری، کیسے کیسے مثلاً صحابہ تھے، پرانے لوگ تھے۔ آج کل تو اتنا مثلاً ٹیکنالوجی والا دور ہو گیا ہے، بہت اللہ پاک نے آسانی والا معاملہ بھی کیا۔ اگر یہود و نصارہ بہت مثلاً ترقی کر گئے ہیں، بہت جو ہے نا آج کل کے زمانے میں جو ہے نا بہت بالکل بے حیائی وغیرہ سب کچھ عام ہو گیا ہے، گناہ کے ہر دروازے کھل گئے اور گناہ بالکل عام ہی ہو گیا۔ تو اسی طرح بہت سے بڑے بڑے جو ہے نا ذکر و اذکار ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے ترازو کا وزن بڑھے گا۔ اور کس طرح نیکیاں زیادہ ہوگی؟ اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کیا ہے؟ خالص اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے وہ عبادت کرنا۔ یہ دیکھو وہ جو ہے نا اللہ پاک کے رضا کے لیے جو ہے نا اس شیطان سے لڑا، شیطان کو اپنے قدموں میں لے لیا، شیطان جو ہے نا زاریہ خواستیاں کرنے لگا۔ پھر اس کا غرض دنیا کا حساب کا تھا، اگلی بار اس نے دنیا کے اسباب لے لیے، پھر شیطان نے اس سے دنیا میں دھوکہ کیا، پھر وہ دنیا کے بدلے میں شیطان کے پاس چلا گیا، لیکن شیطان اس پر زور ہو گیا کیونکہ اس وقت اس کے پاس اللہ کی مدد تھی، وہ اللہ کے رضا کے لیے تھا۔ ابھی وہ شیطان جو ہے نا دنیا کے لیے وہ شیطان سے لڑنے کے لیے گیا۔ تو اسی طرح دنیا کا بھی مثال یہی ہے، جو لوگ آخرت کی تیاری کریں گے اللہ پاک ان کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا، اور جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں دنیا مل جائے تو ارشاد ہے کہ ہم اس کو اس کے نصیب کے برابر دنیا بھی دیں گے اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ پاک
سے ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں فلاح اور کامیابیاں دے. پھر اللہ جل شانہ ہمیں دنیا اور آخرت میں پوری کامیابیاں دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑا جو ہے نا غنی بادشاہ ہے، بہت بڑا غنی بادشاہ ہے. ہمیں اللہ پاک کے خزانوں سے جو ہے نا مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھی اور پوری سمجھ کے ساتھ دیکھی. کتنی بڑی کمائی کر لی ان حضرات نے جنہوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی اور پوری سمجھ کے ساتھ دیکھی. اور ایک بات بتاؤں، اور حضرات نے ان سے بھی بڑے فائدے اس ویڈیو سے حاصل کیے. وہ کون حضرات ہیں؟ جنہوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی اور پوری سمجھی اور اس پر عمل کیا. کیونکہ اصل چیز عمل کرنا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ ہر چیز بھول جاتا ہے. اذان کیوں بار بار ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنا ہے، نماز کا ٹائم کس وقت ہے، کیلنڈر بھی سب کے پاس ہوتا ہے، مگر اذان ہوتی ہے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے. انسان کی فطرت میں بھولنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں ہر وقت ہر عبادت کا یاد دلائے. تو اس طرح ذکر جو ہے نا بہت افضل ترین عبادت ہے. آپ کو اگر اچھی طرح اس کے فضائل کو سمجھنا ہے حدیث کے حوالے سے میرے چینل پر جا کر ذکر کے فضائل اور اس کے فائدے جو ہے نا آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پر. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل یہ ویڈیو جو ہے نا میں نے اس دعا کی فضیلت کے بارے میں بتائی جو میں ہر ویڈیو کے لاسٹ میں وہ دعا پڑھتا ہوں. اس کے فضیلت کے بارے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو ویڈیو بڑی ہو گئی اور بھی حدیثیں واقعات آ گئے، اس لیے ویڈیو لمبی ہو گئی. باقی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں بہت افضل ترین دعا اور ذکر تھی. بس آپ لوگ ضرور اسے یاد کر لینا. مجھے بھی اللہ پاک ہر مجلس کے بعد یہ جو ہے نا مجلس کا کفارہ ہے. ابھی کوئی دنیاوی مجلس ہو گیا، شغل ہو گیا، اس کے بعد اگر یہ دعا پڑھی جائے تو اس میں وہ نیکیاں ملے گی جو کہ ایک بڑے ترازو میں نیکیاں تلی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے بڑے ترازو میں بڑے نیکیاں ہی تلے جاتے ہیں، چھوٹی نیکیاں تو بڑے ترازو میں نہیں تلے جاتے. تو اتنی بڑی جو ہے نا اس کی اجر جو ہے نا بیان کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آپ لوگوں کو مل جائے گا فضائل اعمال مضمون فضائل ذکر، صفحہ نمبر 32، 33، 34، 35، 36، 37. ان سب پیجوں میں جو ہے نا ان سب پیجوں کا جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو خلاصہ بتا دیا اس پوری ویڈیو میں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری ویڈیو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور اللہ پاک نے پوری ویڈیو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ پاک عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرہ.